تعبدون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں جن کی تم دنیا میں عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے علاوہ؟ وقیل لهم این ما کنتم تعبدون، کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں تم نے دنیا میں اللہ کے بالمقابل کھڑا کر دیا تھا؟ کہاں ہیں؟ ڈھونڈ کے لاؤ، ہمارے سامنے لا کھڑا کرو، اور جو عقیدت تم نے باندھی تھی، جو سوچا تھا، وہ آ کر کے کم سے کم تمہارے حق میں کچھ تو بولے۔ وقیل لهم این ما کنتم تعبدون، کہاں ہے وہ لوگ جن کی تم اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر عبادت کیا کرتے تھے؟ ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ نہیں معلوم، تو کم سے کم اتنا تو کہہ ہی سکتے ہیں اللہ کے دربار میں آ کر کے کہ اللہ رب العالمین تم سے کیسے مانگے، ہمیں نہیں آتا مانگنا، بس اللہ رب العالمین میں اتنا کہتا ہوں کہ جو ہماری ضرورت ہے بغیر مانگے پوری کر دے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہماری تمام تر چیزوں سے واقف ہے۔ اللہ ہمیں نہیں آتا مانگنے کا طریقہ، جو ہماری ضرورت ہے اللہ رب العالمین تو پوری کر دے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال الله تعالى في موضع آخر: وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، پردہ نشی خواتین، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا، ساتھ ہی ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ اس دنیا میں جاری اور ساری فرمایا۔ خصوصاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی قدس و مقدس پر جن کا نام اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے ہماری آپ کی تمام اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الشعراء کی چند آیتیں آپ کے درمیان تلاوت کی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ انہی آیات کے تعلق سے چند باتیں آپ کے درمیان عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ سورۃ الشعراء یہ شاعر کی جمع ہے، اسی طریقہ سے قرآن کریم میں ایک سورت کا نام سورۃ الشورى بھی ہے۔ یہ سورۃ الشعراء 19ویں پارے میں یہ سورت ہے، اور اسی شعراء کی چند آیتیں ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی۔
اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دو باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے میدان حشر میں بنیادی طور پر دو گروہ ہوں گے، دو جماعت ہوگی۔ ایسے تو بہت سارے گروہ ہوں گے، صدیقین کی الگ ہوگی، شہداء کی الگ ہوگی، صالحین کی الگ ہوگی، انبیاء کی الگ ہوگی۔ اسی طریقہ سے گناہگاروں میں بھی مختلف طور پر جماعتیں ہوں گی، لیکن بنیادی طور پر دو جماعت ہوگی، ایک متقین کی اور ایک غاوین کی۔ دوسری بات اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے ذہن کو کھولنے کے لیے ہے جو لوگ اس دنیا میں اللہ کے علاوہ دوسروں کے یہاں جا کر کے، دوسروں کے آستانوں پر، ان کے مزاروں پر جا کر کے نظر و نیاز کرتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں، انہیں حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، اور ان سے یہ عقیدہ وابستہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ ہمارے کچھ کام آ جائیں گے۔ ان کی بھی عقل کو اس آیت کریمہ میں اللہ نے کھول دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ متقیوں کے لیے جنت کو قریب کر دیا جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ متقیوں کے لیے اللہ فرماتا ہے حشر کے میدان میں کہ جنت کو قریب کر دیا جائے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ جنت تو اگر آپ سمجھے کہ جنت متقیوں کے لیے ہے، اللہ نے سورہ مریم میں فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، کہ ہم نے اپنی جنت کو اپنے ان بندوں کو اس کا وارث بنا دیا ہے جو متقی ہے۔ تو جب متقی جنت کے وارث ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے یہ کیوں فرمایا کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ متقین کے لیے جنت کو قریب کر دیا جائے۔ اس کے لیے بہت ساری تفسیروں کو تلاشنا پڑے، آخر اللہ نے ایسا کیوں فرمایا کہ متقیوں کے لیے جنت کو قریب کر دیا جائے؟ اس کا جواب صالح العثیمین نے اپنی تفسیر میں دیا کہ میدان محشر میں ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے کے اندر میں شرابور ہوگا۔ تمام کے اندر میں یہ کیفیت طاری ہوگی، یعنی نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ تو جسمانی تکلیف ہے، اندرونی تکلیف بھی ہوگی۔ دلوں میں یہ بات کھٹکتی ہوگی کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں رکھا ہے یا دائیں ہاتھ میں رکھا ہے، ہمارا انجام بد ہوگا یا صالح ہوگا۔ مختلف قسم کی وہاں پریشانیاں ہوگی میدان محشر میں۔ اسی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین متقیوں کے لیے جنت کو قریب کر دے گا کہ اے نیک لوگوں کی جماعت، اس حشر کے میدان میں بھی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنت کا تمہارے قریب کر دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے تمہارا ٹھکانہ وہاں بنا رکھا ہے تاکہ اس کی پریشانیوں کے اندر میں کمی آ جائے۔ یہ ہے اس کا مطلب وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ متقیوں کے لیے جنت کو قریب کر دیا جائے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنمیوں کے لیے، غاوین کے لیے جہنم کو دور کر دیا جائے۔ قرآن کا اسلوب دیکھیں اور اللہ کی حکمت دیکھیں۔ ہماری عقل کیا کہتی ہے کہ جب نیک لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو قریب کر دیا تو برے لوگوں کے لیے جہنم کو تو بدرجہ اولا قریب کر دینا چاہیے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، یعنی غاوین کے لیے جہنم کو دور کر دیا جائے۔ تبریز کہتے ہیں دور کر دینے کو، اور ازلاف کہتے ہیں قریب کر دینے کو۔ تو یہاں اللہ کیا فرمایا کہ جہنمیوں یعنی غاوین کے لیے جہنم کو دور کر دیا جائے۔ اس کی بھی تفسیر صالح العثیمین نے کی کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اللہ کے غضب پر غالب ہے۔
ایک حدیث کوٹ کی انہوں نے، جسے امام مسلم نے کتاب التوبہ میں لائے. لما خلق اللہ الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما خلق اللہ الخلق، کہ جب اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو پیدا کر دیا، اس کے بعد کتب فی کتاب، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک کتاب میں کچھ لکھا. اب لکھا ہی نہیں، فَهُوَ عِندَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، لکھ کر کے اللہ رب العالمین نے اسے اپنے پاس رکھا، عرش کے بالکل قریب. فَهُوَ عِندَهُ، اپنے پاس، فوق العرش رکھا. اب کیا لکھا ہوا تھا اس میں؟ اس میں یہ لفظ لکھا ہوا تھا، ان رحمتی تغلب، کہ میری رحمت غضبی، غالب ہے میرے غضب کے اوپر. یہ الفاظ لکھنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے قریب کر لیا، عرش پر رکھ دیتا. عرش پر اللہ رب العالمین نے اس کلمہ کو لکھ کر کے رکھ دیتا، عرش پر رکھ دیتا. لیکن کیا استعمال کیا؟ اندہ فوق العرش، اپنے قریب رکھا. اب سمجھ رہے ہیں، اللہ نے لکھ کر کے عرش پر رکھ دیا، سمجھ میں آ گئی، لکھ دی. لیکن کیا کہا؟ اپنے پاس رکھا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان جنت میں چلا جائے ایک الگ بات ہے، لیکن اسے جنت الفردوس مل جائے یہ دوسری بات ہے. جنت میں اللہ کا وہ شخص پڑوسی بن جائے یہ بہت بڑی بات ہے. یہ دعا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، اللہ سے کیا کیا دعا؟ جنت نہیں مانگی، کہا کہ اے اللہ رب العالمین ہمیں جنت دینا، لیکن کہاں؟ جنت میں وہ جگہ دینا جہاں میں تیرا پڑوسی بن سکوں. مانگنے کا انداز دیکھیں، اللہ سے مانگو بھی تو اس طریقے سے مانگو. حضرت آسیہ کی یہ دعا دیکھیے، آسیہ بنت مزاحم. اللہ رب العالمین جنت تو چاہیے لیکن جنت میں وہ مقام دینا جہاں سے تو بالکل قریب رہے. یہ ہے دعا. ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے تو کم سے کم اتنا تو کہہ ہی سکتے ہیں اللہ کے دربار میں آ کر کے کہ اللہ رب العالمین تم سے کیسے مانگے، ہمیں نہیں آتا مانگنا. بس اللہ رب العالمین میں اتنا کہتا ہوں کہ جو ہماری ضرورت ہے بغیر مانگے پوری کر دے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہماری تمام تر چیزوں سے واقف ہے. اللہ ہمیں نہیں آتا مانگنے کا طریقہ، جو ہماری ضرورت ہے اللہ رب العالمین تو پوری کر دے. یہ ہے عاجزی کی حد. اللہ کے سامنے انسان کو جتنا بھی عاجز ہونا چاہیے ہو جائے، کیونکہ یہاں کی عاجزی قیامت کے دن اللہ رب العالمین درجات کی بلندی عطا فرمائے. یہ حضرت آسیہ نے دعا کیا تھا کہ اللہ رب العالمین جنت میں تیرا پڑوسی بننا چاہتی. تو اللہ رب العالمین نے یہ جو لفظ ہے ان رحمتی تغلب غضبی، یہ جو کلمہ ہے اس کو لکھ کر کے اپنے قریب اس لیے کر دیا کہ میرا بندہ اس بات کو جان لے کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب پر غالب ہے. اس لیے میرا بندہ اگر گناہ کر لے تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونی چاہیے. اور امام مسلم باب کہاں یہ حدیث کہاں لائے؟ کتاب التوبہ میں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری باتیں محدثین کے باب کے قائم کر دینے پہ واضح ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ توبہ یہ اسلام کی نظر میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسر لکھتا ہے کہ جب بندہ گناہ کر کے چلا جاتا ہے تو رب انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ کر کے دیکھے گا. انتظار کرتا ہے میرا رب. یعنی اپنے بندوں پر اللہ رب العالمین بڑا احسان مند ہے. اس لیے کہا گیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اگر کوئی شخص گناہ کر لیا اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا تو گویا آپ نے اللہ کی جو رحمت کی وسعت ہے اس کی توہین کر دیا. یہ کلمہ آپ کو اس بات کی طرف بلاتا ہے
کہ اللہ کی رحمت سے انسان کو نا امید بالکل نہیں ہونا چاہیے. گناہ ہو گیا بحیثیت انسان اللہ کے سامنے آئیں, گر گرائیں, اللہ سے استغفار طلب کریں, اللہ کے سامنے جرم کو قبول کریں. اللہ ایسے بندوں سے بڑا خوش ہوتا ہے. میرا کہنا یہ تھا کہ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَابِينَ, اللہ نے جہنمیوں کے لیے, جہنم یعنی غابین کے لیے جہنم کو محشر کے میدان میں دور کر دیا, وہ اس بنیاد پر کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اللہ کے غضب پر غالب. ٹھکانہ تو اس کا وہی ہے, لیکن اس وقت ابھی اتنا ڈرانا نہیں ہے نا. دور کوئی شے ہو تو انسان کو اتنا ڈر نہیں لگتا. مثال کے طور پر اگر سانپ آپ وہاں دیکھ لیا تو آپ کو اتنا ڈر نہیں ہے جتنا آپ کے پاؤں کے قریب آ جائے تو ڈر لگتا ہے. اسی لیے جہنم کو اللہ نے جہنمیوں کے لیے دور کر دیا. ان دونوں آیت کریمہ کی تفصیل جو ہے وہ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے کی ہے. اللہ نے سورہ قاف میں فرمایا کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, متقیوں کے لیے جنت کو قریب کر دیا جائے, دور نہ ہو, مطلب بالکل قریب کر دی جائے گی. اور اسی طریقہ سے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَابِينَ کی تفصیل اللہ نے سورہ فرقان میں کی ہے. اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا, جہنمی وہ جہنم کو دیکھیں گے, وہاں دور ہے, وہ دور مقام پر ہے, اور وہ سنیں گے تغیظا وزفیرا, اس کی وہ جو ہوس ہے, چیخ و جو پکار ہے, وہ جہنم کی ہولناکیوں کو وہ دور سے ہی سن کر کے محسوس کرے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَابِينَ. اب اس کے بعد اب وہ بات جو لوگ دنیا میں اللہ کے علاوہ لوگوں کو اپنا کچھ سمجھتے ہیں, اپنا حاجت روا, اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں, ان کے لیے یہ چیز ہے. اللہ اس کے بعد پوچھے گا وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ. قرآن کا انداز دیکھ رہے ہیں کتنا بہترین اسلوب اختیار کرتا ہے قرآن. قرآن کے انداز سے پتہ لگ جاتا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اتنی گہرائی اور گہرائی اللہ کے کلام میں ہوتی ہے. اللہ پوچھے گا وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, کہاں ہیں وہ لوگ, کہاں ہیں جن کی تم دنیا میں عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے علاوہ. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ, کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں تم نے دنیا میں اللہ کے بالمقابل کھڑا کر دیا تھا, کہاں ہیں, ڈھونڈ کے لاؤ, ہمارے سامنے لا کھڑا کرو. اور جو عقیدت تم نے باندھی تھی, جو سوچا تھا, وہ آ کر کے کم سے کم تمہارے حق میں کچھ تو بولے. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ, کہاں ہیں وہ لوگ جن کی تم اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر عبادت کیا کرتے تھے. اور اللہ سوال کرے گا هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ, کیا وہ تمہاری مدد کریں گے, فعل مضارع کریں گے, کیا وہ تمہاری مدد کریں گے, او ینتصرون, وہ تو اپنے آپ کی مدد نہیں کر پائیں گے. حال یہ ہے کہ جنہیں تم نے اپنا سفارشی سمجھ کر کے دنیا میں سب کچھ کیا, اللہ کے سامنے نہ جھک کر کے اس کے سامنے جا کر کے جھک گئے, اس سے پوچھو تو جا کر ڈھونڈو, تلاش کر کے لاؤ اللہ کے سامنے اور پوچھو کہ وہ تمہاری مدد کو تیار ہیں. آگے اللہ خود ہی جواب دے رہا ہے کہ وہ اپنی مدد نہیں کر پائے گا, تمہاری کیا مدد کرے گا. ایک واقعہ کسی نے بتایا کہ پاکستان میں ایک مزار ہے جس کے اوپر پنکھا لگا ہوا ہے. کسی نے سوال کیا کہ بھائی قبر کے اوپر میں پنکھا لگانے کی کیا ضرورت درپیش آ گئی. تو جواب دیا کہ پنکھا اس لیے لگایا گیا, اس کا نام ہے پنکھے شاہ بابا. تو پوچھا پنکھا اس لیے لگایا گیا ہے تاکہ کوئی پرندہ آ کر کے اس قبر پر بیٹ نہ کر دے, اور کوئی مکھیاں قبر پر آ کر کے بیٹ نہ کر دے. تو پنکھے کی جو ہوا ہے یہ مکھیوں اور پرندوں کے بھگانے کے لیے لگایا گیا ہے. کتنے افسوس کی بات, جو قبر میں پڑا ہوا ہے وہ ایک مکھی بھگانے پر قادر نہیں ہے, وہ تمہاری ضرورت کی تکمیل کیسے کر سکتا ہے. مکھی بھگانے کے لیے تم نے پنکھے لگائے
اور تم اس سے جا کر کے مانگتے ہو. کتنی افسوس. عقل پر اللہ نے ایسا پردہ ڈال دیا کہ لوگ حقیقت سامنے دیکھتے ہوئے بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. یہاں اللہ نے کہا هل ينصرونكم او ينتصرون، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے؟ اللہ نے فرمایا او ينتصرون، وہ اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری کیا کریں؟ آج ایک صاحب ہیں وہ پیدل حج کے لیے نکل پڑے اور کافی سرخیاں بٹوری ہے انہوں نے. اللہ کے سامنے یعنی کعبہ میں بیت اللہ میں جا کر کے ٹیکنا ابھی سر باقی ہے، لیکن ہندوستان کے جتنے بھی مزارات ہیں سب جگہ انہوں نے ٹیک دیے ہیں. اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے تم؟ ابھی تو ہندوستان کا یہ حال ہے، ابھی تو پاکستان باقی ہے، ابھی ایران اور عراق تو باقی ہے. یعنی سب سے اخیر میں یہ اللہ کے سامنے ٹیکیں گے. سیڑھیاں پہلے سے لگاتے جا رہے ہیں کہ تم ہمارا میسج پہنچاتے رہو رب کے پاس. کتنے افسوس کی بات ہے. ابھی ہم کیا نام ہے اجمیر حضرت پہنچے ہوئے تھے اور وہ بابا سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، انہوں نے ہاتھ کو جھٹک دیا. اب یہ چیز بھی خوب سرخیاں بٹور رہی ہے، گویا کہ اب یہ کوئی حاجی نہیں، ایک سیلیبریٹی ہو گیا ہے. اب ان تمام تر چیزوں سے انسان کے دلوں کے اندر میں کیا جاگتی ہے؟ ریاکاری، دکھاوا. اللہ رب العالمین اس عمل کو زیادہ پسند کرتا ہے جو اللہ کے لیے خالص ہے. اگر اللہ کے لیے کوئی عمل خالص نہ ہو، اللہ اس کی عبادت کو قبولیت کا درجہ نہیں دیتا ہے. اگر انسان کتنا بھی مخلص ہو لیکن شیطان اسے یہاں ریاکاری کے دائرے میں دھکیل دے گا. آگے وہ آیت کریمہ آئے گی، ابھی ریاکاری تک پہنچائے گا شیطان تمہیں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ طریقہ اپنائے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ گئے تو لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اللہ کے راستے سے تم بھٹک گئے، سیدھے راستے سے تم بھٹک گئے. اللہ پوچھے گا يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ. آگے اللہ فرماتا ہے فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ. یہ آیت کریمہ کی گہرائی پر اگر آپ جائیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی کیا اللہ نے کہا. یعنی سچویشن جیسی ہوتی ہے اللہ آیت بھی ویسی ہی لاتا ہے. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ. کُبْكِبُوا کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کا بار بار حرکت دینا، جیسے کہتے ہیں نقنقۃ الضفادع، یعنی کہ میڈکوں کی ٹٹراہٹ. اب میڈک ایک بار بول کے چپ نہیں رہتا، وہ بار بار بولتا رہتا ہے. اور اسی طریقے سے چڑیوں کی جو چنچناہٹ ہوتی ہے وہ چن 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 بولتی ہے. لیکن نقنقہ یہ فعللۃ کے وزن پر ہے. فَكُبْكِبُوا یہ بھی کیا ہے؟ فعللۃ کے وزن پر ہے. فَكُبْكِبُوا اللہ فرماتا ہے کہ پہلے تو اس کو ڈالو سر کے بل، اور پھر پیدر پہ دوسرے کو ڈالو، پھر تیسرے کو ڈالو، پھر چوتھے کو ڈالو. یہ نا کُبْكِبُوا فِيهَا، یعنی جہنم میں اسے پیدر پہ ڈالتے رہو، ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر. یعنی پھینکنے کے معنی تو طرح بھی آتا ہے، اللہ یہ بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن نہیں. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ. اس میں اس طریقے سے ڈالنا ہے، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، تیسرے کے اوپر چوتھا. یہ ہے فَكُبْكِبُوا فِيهَا. یہ ہے توہین ہے. اتنی اہانت اور ذلت آمیز سزا اللہ رب العالمین قیامت کے دن دے گا. فَكُبْكِبُوا فِيهَا ہم، یہ ہم کی ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ معبود کی طرف، جس کی تم دنیا میں عبادت کرتے تھے. اللہ کے نظر میں اتنا حقیر شخص ہے وہ کہ اللہ نے اس کا نام تک نہیں لیا. ہم، یہ جس کی تم عبادت کرتے، یہ دیکھو تیرے سامنے ڈال دیا اللہ نے. فَكُبْكِبُوا فِيهَا ہم. اور پہلے اللہ معبود کو ڈال دے گا. وجہ سمجھتے ہیں؟ دنیاوی مثال لیجئے، ایک نیتا ہے اور ایک اس کا کارندہ ہے. اگر کارندہ کو پولیس نے جیل میں ڈال دیا تو کارندے کو یقین ہوتا ہے کہ نیتا تو ہمیں چھڑا لے گا، لیکن نیتا ہی جیل میں چلا جائے تو کارندہ کہے گا کہ اب تو ہماری خیر نہیں ہے. ایسے ہی اللہ رب العالمین پہلے نیتا جی کو ڈال دیں گے تاکہ باہر جو کارندے ہیں ان کی امیدیں ختم ہو جائے.
کہ نہیں آپ کوئی معبود چھوڑانے والا نہیں، اس لیے کہ معبود تو خود پہلے ٹکا لیے ہیں اپنی جگہ کو. فَكُبْكِبُوا فِيهَا ہم، یہ تذلیل کی حد ہے. ہم نام بھی نہیں لیا اللہ رب العالمین. فَكُبْكِبُوا فِيهَا ہم وَالْغَاوُونَ. اب ڈالو ان کو، عابد صاحب کو، پہلے معبود کو پھر عابد کو ڈالو. اب یہ دونوں وہاں پہنچ گئے. تیسرا بھی ہے کون؟ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ. اب ابلیس کے لشکر کو بھی لاؤ. دیکھیں نا، جنود ایک نہیں ہوتے، ابلیس کی پوری ٹیم ہوتی ہے. وہ جنود ابلیس، جنود کا لفظ لایا، ابلیس کا لشکر. اور لشکر کبھی خالی ہاتھ نہیں ہوتے ہیں، اس کے سامنے لڑنے کا پورا اسلحہ موجود ہوتا ہے. وہ جنود ابلیس اجمعون. اب اس کے پاس تلواریں، گولیاں، بارود تو نہیں ہوتی ہے، لیکن اتنی شکتی ضرورت طاقت ہوتی ہے کہ وہ لوہے کے اوپر میں سونے کا پانی چڑھا کر کے تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہے. یعنی کہ برائی کو اچھائی بنا کر کے تمہارے درمیان پیش کر دیتا ہے. یہ ہے وہ ابلیس کے لشکروں کا کام. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ. بلس کس کو کہتے ہیں؟ بال ہمسین، پھٹکانے کے کام میں آتا ہے، اس لیے ابلیس اجمعون. اور اس میں دونوں ابلیس آئیں گے، شیاطین الانس بھی اور شیاطین الجن بھی. شیاطین الجن کا اللہ بعد میں نام لیتا ہے، لیکن انسانوں میں جو شیطان ہے اس کا پہلے نام لیتا ہے. قرآن کریم اگر آپ پڑھیں گے تو عدوًا شیاطین الانس والجن، پہلے انسانوں میں سے جو شیطان ہے اس کو لاؤ. اس لیے کہ جو جناتوں میں سے جو ابلیس ہے وہ تو دکھتے نہیں نا، وہ شیطان نہیں دکھتے، لیکن انسانوں کے شیطان تو دکھتے ہیں، وہی تو پوری پلاننگ کرتے ہیں. اور انسان کبھی کبھی وہ کام کر جاتا ہے جو ایک شیطان نہیں کر پاتا. امام مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان وہ کر جاتا ہے کہ شیطان بھی حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ اچھا یہ بھی کام ہوتا ہے. قوم لوط کا عمل اس سے قبل کس نے کیا تھا؟ لیکن انسانوں نے کیا. لوط علیہ السلام کی قوم نے وہ فعل شنیع کو انجام دیا. شیطان بھی شرما جائے، اس نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جو معبود ہوتے ہیں اپنے چیلے چپاٹوں کو مارکیٹ میں پھیلاتے ہیں کہ تاکہ ہماری تم ایڈورٹائز کرو، پرچار کرو ہمارا. ہمارے یہاں ایک بابا نکلے تھے، کوئی بھی بیماری ہو، سیتامڑھی ڈسٹرکٹ میں کوئی بھی بیماری ہو آپ وہاں جائیں، اور وہ لکیر زمین پر کھینچ دیتا تھا اور وہ آپریشن ہو جاتا تھا. یعنی لکیر کا کھینچ دینا چاروں طرف، گویا آپ کی جو بیماریاں ہیں وہ اس کا علاج وہاں لکیر کھینچ کر کے کر دیا. اب لوگ دور دراز سے 3-3 ہزار 4-4 ہزار لوگ کرایہ دے کر کے گاڑیاں بک کر کے لوگ وہاں پہنچتے تھے، لیکن ٹائمنگ اس کی 1 مہینہ ہوتی تھی. 1 مہینہ لگے گا کم سے کم ٹھیک ہونے میں، اور جب تک وہ 1 مہینہ کے بعد دوبارہ پہنچتے وہ پیر صاحب نکل گئے کروڑوں کما کر کے، نہیں ملے دوبارہ وہ. یہ دیکھیے، اور اس کا ایڈورٹائز لوگوں نے بہت کیا، خصوصاً گاڑی کے ڈرائیوروں نے، تاکہ ہماری کمائی کے اندر میں اضافہ ہو. یہ وہ شے ہے جو دنیا میں لوگ انجام دے رہے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ. یہی ابلیس تو ہے کہ ایک کو معبود بنا دیا اور دوسرے کو عابد بنا دیا. اب یہ تینوں کو وہیں ڈالو ایک ہی جگہ. اب تینوں کو جب اللہ ڈال دے گا تو اللہ نے آگے فرمایا قالوا وهم فيها يختصمون. اب وہ لوگ آپس میں جا کر کے جھگڑنے لگے. اختصام کسے کہتے ہیں؟ اپنا الزام دوسروں کے سر منڈ دینا، اختصام. نہیں میں نے ایسا نہیں کیا، تیری وجہ سے ایسا ہوا، نہیں تیری وجہ سے ایسا ہوا. اب یہ تینوں لڑ رہے ہیں، عابد بھی، معبود بھی اور ابلیس بھی. قالوا وهم فيها يختصمون. اب لڑتے لڑتے نتیجہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سوائے اس کے کہ اپنا جرم قبول کر لیا جائے. اب اللہ کے سامنے آ کر کے اپنا جرم قبول کرتے ہیں. تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین. اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین ہم کھلی ہوئی گمراہیوں میں تھے. کھلی ہوئی گمراہی، ایک تو گمراہی ہے، ایک کھلی ہوئی گمراہی.
گمراہی، ضلالت کے معنی ہوتے ہیں گمراہی. ضال یعنی گمراہ کون ہوتا ہے؟ جاہل. وہ جہالت کی بنیاد پر گمراہ ہو گیا. کسی کو ماسورا آنا ہے لیکن اسے راستہ معلوم نہیں تو وہ کہیں اور پہنچ جائے گا. یہ ہے کیا ہے؟ ضال. لیکن غاوون کسے کہتے ہیں؟ غوایت. اس کی تفسیر صالح علیہ وسلم نے کی ہے. علموہ ولیکن جانبوہ، یعنی وہ راستہ جانتا ہے اس کے باوجود بھی راستہ سے انحراف کر جاتا ہے. اس کو غوایت کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کھلی ہوئی گمراہی. حق کے معلوم ہو جانے کے بعد بھی ضلالت کے راستے پر جم جانا، یہ غوایت کہلاتا ہے. فاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، یہ پہلا اقرار ہے اللہ کے سامنے. دوسرا اقرار اذ نصویکم برب العالمین، اذ نصویکم برب العالمین، اے اللہ ہم نے تمہارے برابر ان کو لا کھڑا کر دیا تھا، تیرے برابر کھڑا کر دیا اس مخلوق کو. یعنی کہتے ہیں نا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہے. جس طریقہ سے جج تک اپنی بات پہنچانے کے لیے وکیلوں کا سہارا ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ تک اپنی بات پہنچانے کے لیے ہم ان ولیوں کو اپنا سہارا بناتے ہیں. کبھی غور سے اپنے آپ میں سوچتے، محاسبہ کرتے کہ خالق مخلوق سے اس کی مشابہت کیسے دی جا سکتی. فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کی کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی ہے. تم خالق اور مخلوق کے درمیان مشابہت، برابری. آج لوگ اپنا وقت صرف اس بنیاد پر صرف کر رہے ہیں. اللہ عرش پر مستوی ہے، بالکل ہے. اب سوال کرتے ہیں کہ اللہ بڑا یا عرش بڑا؟ اس لیے کہ عرش چھوٹا ہوگا تو اللہ اس پر کیسے مستوی ہے، یا پھر اللہ بڑا ہوگا تو عرش کیسے چھوٹا ہو سکتا ہے. اسی میں اپنا پورا وقت صرف کر رہی ہے. ہم کیوں نہ انہی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے بیان کر دیا. الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے. عرش چھوٹا ہے بڑا ہے تم نے دیکھا نہیں، تو اس کی توجیہ میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جو ہمیں ایمان سے خارج کرتے. اذ نصویکم برب العالمین، اللہ رب العالمین ہم نے مخلوق کو تیرے برابر لا کر کھڑا کر دیا. یہ دوسرا جرم ہے جو قبول کرتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے وما ضلنا الا المجرمون، اللہ رب العالمین ان مجرموں کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے. یہ وہ عابد کہیں گے کہ یہ ان مجرموں کی وجہ سے اے اللہ رب العالمین ہم تیرے راستے سے بھٹک گئے. اگر کوئی مجھے صراط مستقیم بتلانے والا ہوتا تو ہم کبھی بھی تیرے برابر کسی مخلوق کو کھڑا نہیں کر سکتے. وما ضلنا الا المجرمون. اب ڈھونڈیں گے فما لنا من شافعین، ہے کوئی شفاعت کرنے والا؟ دنیا میں تو بہت سارے تھے، کدھر ہیں؟ کوئی شفاعت والے نہیں ملیں گے. فما لنا من شافعین، شافعین جمع لایا اللہ نے، کیونکہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ شفاعتی ملتے ہیں. ارے تو بھی اس کے حق میں بول دے، تو بھی اس کے حق میں بول دے، وہاں نہیں بول پاؤ گے. اس لیے ضرورت کبھی پڑے کسی کے حق میں گواہی دینے کی تو سچی گواہی دینا، جھوٹی گواہی مت دینا. اور اللہ کے لشکر بننا، ابلیس کا لشکر نہیں. جنود ابلیس نہیں، جنود اللہ. اگر ہم لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں تو ہم اللہ کے لشکروں میں اپنا نام رکھتے ہیں. فما لنا من شافعین، وہاں کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ پوچھے گا اور دیکھو کچھ دیکھو ادھر ادھر. ولا صدیق حمیم، کوئی دوست بھی نہیں ہوگا. صدیق حمیم، صدیق کی صفت ہے حمیم، پکا دوست. دوست تو ایسے بھی بہت سارے ہوتے ہیں لیکن پکا دوست جو تمہارے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہو جائے. اللہ نے حمیم ولا صدیق حمیم، پکا دوست بھی جو تمہارا دنیا میں تھا وہاں تمہارے کام نہیں آئے گا. تو اب تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں بچا ہے سوائے اللہ کے سامنے اللہ کی سزا کا انتظار کرو. فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین. اب انسان کیا کرے گا؟ اللہ سے اصرار کرے گا، افسوس کرے گا
کیا کہے گا اللہ رب العالمین؟ ہمیں دنیا میں بھیج دے تاکہ میں ایمان والا بن کر کے آؤں۔ اللہ نے توحید کی دولت دی ہے، اس کو سنبھالنے کا طریقہ سیکھیے۔ یہ توحید یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آسمان و زمین بھر کر کے بھی سونا دو گے اللہ کے یہاں تب بھی توحید کی نعمت نہیں مل سکتی۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں جو تیسرے پارے کی آخری آیت، ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، آسمان اور زمین بھر کر کے بھی ایمان خریدنا چاہو گے نہیں خرید سکتے۔ اور ایمان توحید ہے تو ایمان ہے، توحید نہیں تو ایمان نہیں۔ اس لیے توحید کی نعمت جو اللہ نے اہل حدیثوں کو دی ہے اسے سنبھالنے کی ضرورت ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس توحید کے جو تقاضے ہیں اسے بروئے کار لانے کی ضرورت ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ کے یہاں حسرت بھری آواز میں ہم نہ کہہ سکیں قرۃ فنکون من المؤمنین۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو تمام اس روئے زمین پر بسنے والے کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔